اس کو دیکھ لینا چاہیے جس کے راوی 1.25 صحابی ہیں۔ متوجہ ہیں آپ؟ ایک فرد راوی نہیں ہے، 1.25 راوی ہیں۔ تو پھر جب 1.25 راویوں کی بیان کی ہوئی روایت کو تسلیم نہ کیا جائے تو پھر میں یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا کہ جب 1.25 اصحاب کی بیان کی ہوئی حدیث کو کوئی تسلیم نہ کرے تو پھر وہ مسلم نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور پھر مسلم ہونے کے لیے بھی ایک معیار ہے نا، اس کے لیے بھی حدیث تو موجود ہے کہ مسلمان کون ہے۔ تو وہ حدیث عموماً نشر بھی کی جاتی ہے، حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے، امن قائم رکھنے کے لیے بھی بیان کی جاتی ہے، فرقہ واریت کو بھی ختم کرنے کے لیے بیان کی جاتی ہے۔ حالانکہ فرقہ واریت اللہ تو نہیں پھیلاتا نا، فرقے اللہ نے تو نہیں بنائے نا، اور فرقے رسول بھی نہیں بناتے ہیں، فرقے امام بھی نہیں بناتے ہیں، فرقے بس وہی امام بناتے ہیں جنہیں لوگ امام بناتے ہیں۔ متوجہ ہیں آپ؟ بہت شکریہ۔ بلکہ اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج۔ تو میرے محترم سامعین، مسلمان کی تعریف بھی تو ڈاکٹر صاحب بیان کی گئی ہے نا، حدیث رسول ہے اور متفق علیہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون عن لسانہ و یدہ۔ حدیث سن رہے ہیں آپ؟ پھر سن لیں اور یاد بھی کر لیں۔ المسلم من سلم المسلمون عن لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، آپ خاموشی سے سن رہے ہیں۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے، حدیث ہے نا شاہ جی، دونوں طرف ہے نا، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی حدیث مبارکہ کے ضمن میں اگر میں اس کی توضیح کروں، آئیے شاہ صاحب بسم اللہ، تو پھر اس کی توضیح یہ ہے کہ وہ جو دوسرے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، ہاتھ سے اذیت دے یا زبان سے اذیت دے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ مسلمان کی تعریف ہے۔ پھر پڑھ رہا ہوں حدیث کہ المسلم من سلم المسلمون عن لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں، اور اگر کسی کی زبان سے وہ محفوظ نہ ہو جس کا نام کلمہ میں ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ اور اگر کسی کے ہاتھ سے وہ گھر محفوظ نہ ہو جس گھر سے کلمہ نشر ہوا ہے، تو احادیث کا تو ایک انبار ہے، ادھر بھی 4 کتابیں ہیں، ادھر بھی 6 کتابیں ہیں، صحاح ستہ تو ادھر بھی ہیں، کتب اربع ادھر بھی ہیں، 4 اور 6 ملا لیں تو 10 بن جاتی ہیں۔ جو 10 سے ہمیں سمجھنا ہے نا، وہ ہم 12 سے سمجھتے ہیں۔ آپ غور نہیں فرما رہے، آپ متوجہ نہیں ہیں، تھوڑا متحرک بھی رہیے نا، بولتے جو 10 سے ہمیں سمجھ، 10 چلے میں فکرہ آسان کر دیتا ہوں، سارے مجمع تک پہنچ جائے۔ جو ہمیں 10 صامت کتابوں سے سمجھنا ہے نا، وہ ہم 12 ناطق کتابوں سے سمجھ لیتے ہیں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ بڑے متوجہ ہیں۔ پھر ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ فرقہ واریت نہ ہو۔ فرقہ واریت، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟
بھائی اپنے اپنے خدا ہوں گے تو فرقہ واریت ہوگی نا. خدا اپنے اپنے ہوں گے تو پھر اللہ کی مخلوق تو تقسیم ہو جائے گی نا. تو ایک خدا پر جمع کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اتحاد ہو جائے. اور اگر امام اپنے اپنے ہوں گے تو پھر بھی فرقہ واریت ہی ہوگی. توجہ فرما رہے ہیں بھائی. تسلی تو بہت دی گئی نا, لوگوں کو تسلی دی گئی کہ سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. میں اس حدیث کو مانتا نہیں, ویسے یہ خبر واحد ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, ایک جنت میں جائے گا, 72 جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے عدد ہی غلط چنا ہے. جو عدد آپ نے چنا ہے 72, اس پہ تو ویسے ہی اس کے ماننے والوں پہ بھی دوزخ حرام ہے. آپ توجہ نہیں فرما رہے, آپ نے عدد ہی غلط چنا ہے. آپ نے حدیث بناتے ہوئے خیال ہی نہیں رکھا, اور پھر آپ نے کہہ دیا کہ امت کے 73 فرقے ہیں, امتی مصطفیٰ کا ہو وہ جہنم میں جائے. یہ کم از کم ہم امام بارگاہوں میں بیٹھنے والے تو نہیں مانتے ہیں نا کہ مصطفیٰ کا امتی جہنم میں جائے. اور سارے افراد کو ہم امت مانتے بھی نہیں ہیں. وہ اس لیے کہ کربلا کے میدان میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ جو حسین کی طرف ہیں وہ امت ہیں. متوجہ ہیں آپ؟ ماشاءاللہ میری بات پہنچ رہی. میں شکر گزار اللہ یا رسول اللہ. ایک بار صلوات پڑھیے گا مل کے بلند آواز سے. بہت شکریہ جی, آپ بہت متوجہ ہیں. تو تفسیر جو کی گئی وہ سورہ کوثر کی مختلف افراد نے کی, اس میں اقوال معصومین کے حوالے بھی موجود ہیں. لیکن یہاں بھی اللہ کنایوں سے بات کر رہا ہے, اشارے سے بات کر رہا ہے. کوثر بھی اشارہ ہے, توجہ فرمائیے. سورۃ القدر بھی اشاروں میں, سورہ دہر بھی اشاروں میں, توجہ فرما رہے ہیں. سورہ دہر بھی اشاروں میں ہے, آیت تطہیر بھی اشاروں میں, اور پھر آیت تطہیر کو رکھا ایسے مقام پر کہ اسے کوئی نکال نہ سکے. نہیں, آپ غور نہیں فرما رہے. آیت تطہیر کو رکھا ایسے مقام پر کہ اسے کوئی نکال سکتا ہی نہیں. پہلے بھی مؤنث کے صیغے ہیں, بعد میں بھی مؤنث کے صیغے, آیت تطہیر میں مذکر کے صیغے. یا بچے اور نوجوان پریشان ہوں گے کہ یہ مؤنث کے صیغوں اور مذکر کے صیغوں میں کیوں الجھا رہے ہیں ہم. تو عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر زیادہ مرد بیٹھے ہوں اور کم عورتیں ہوں تو مخاطب کرنا ہو تو پھر مذکر کا صیغہ ہو, اور اگر زیادہ عورتیں ہوں اور کم مرد ہوں تو پھر مخاطب کرنا ہوگا تو مؤنث کا صیغہ ہوگا. اس سے پہلے آیت تطہیر سے پہلے جو آیتیں ہیں ان سب میں مؤنث کے صیغے ہیں. آیت تطہیر کے بعد جتنی آیتیں ہیں ان سب میں مؤنث کے صیغے ہیں. لیکن یہ جو آیت تطہیر ہے نا, اس میں مذکر کے صیغے ہیں کیونکہ یہاں 4 مرد ہیں. نہیں, آپ نے غور نہیں فرمایا, تھوڑے متوجہ رہیے گا. یہاں 4 رجال ہیں اور ایک نساء ہے, اور نساء وہ ہے جس کا ترجمہ میں عورت نہیں کر سکتا. یار آپ کہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں مجھے؟ نساء وہ ہے جس کا ترجمہ میں عورت نہیں کر سکتا. توجہ فرمائیے گا, نساء کا ترجمہ میں یہاں عورت نہیں کر سکتا, اور اس منبر کا تقاضا یہ ہے کہ میں عورت کے معنی کھول کے بیان نہ کروں. متوجہ رہیے گا, اس منبر کا تقاضا یہ ہے کہ میں عورت کے معنی یہاں سے کھول کے بیان نہ کروں. ہاں اتنا کہہ سکتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے کہ 4 رجال ہیں, ایک مستور ہے, اور مستور اسے کہتے ہیں جو چھپی ہوئی ہو. توجہ فرما رہے ہیں, مستور اسے کہتے ہیں
جو چھپی ہوئی ہو، جو باہر آ جائے نا وہ مستور نہیں ہے. یہ پردے کے لیے کہہ رہا ہوں بھائی، پردے کے لیے کہہ رہا ہوں نا. جو باہر آ جائے وہ مستور نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا. مستور وہ ہے جو چھپی ہوئی ہے. ہاں بھائی ایک فکرہ اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، پھر آپ بیدار ہو جائیں گے. ابھی کچھ افراد خاموش ہیں، اپنی آوازیں بچا رہے ہیں. مستور چھپنے والے کو کہتے ہیں، اور اس سے مؤنث مذکر کا کوئی تعلق نہیں ہے. مرد بھی چھپا ہوا تو مستور ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. مرد بھی چھپا ہوا ہو تو مستور ہے. جو چھپ جائے وہ مستور. اور اگر اللہ کے نام آپ پڑھیں تو اللہ کے ناموں میں، اللہ کے صفاتی ناموں میں ایک اسم ہے ستار. بابا جی ستار نام اسم ہے ستار. ستار العیوب میں عیب چھپانے والا، یعنی عیب چھپانا اللہ کی صفت ہے. غور فرما رہے ہیں، عیب چھپانا اللہ کی صفت ہے. ستار العیوب ہے، یعنی جو چھپائے وہ ستار ہے. اور یہ اللہ کا اسم ہے. جو چھپ جائے وہ مستور ہے. میں پھر سمجھا رہا ہوں، جو چھپ جائے وہ مستور ہے، اور جو چھپائے وہ ستار ہے. اور علی ایک ایسا مرد ہے جس کے گھر میں وہ مستور ہے، جس کے پیچھے ستار بھی مستور ہے. نہیں آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، آپ تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں. مستور کا اگر آپ ترجمہ مؤنث مذکر میں کریں گے تو پھر تو سمجھ نہیں آئے گی نا. توجہ فرمائیے گا. یہاں نساء کا ترجمہ میں عورت فرمائیے گا کہ کوثر کو آپ مؤنث کہیں گے یا مذکر؟ الکوثر کیا کہیں گے آپ؟ بھئی اگر میرے بھائیوں نے ترجمہ کیا حوض کوثر، تو حوض کیا ہے؟ حوض کوثر کیا ہے؟ مذکر. اور اگر یہ اسم ہے تو کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. اب اس کا ترجمہ کوئی کیسے کرے گا؟ میں نے کل بھی معنی پہ بات کی تھی کہ یہ ایک لفظ کے ایک ہی معنی نہیں ہوتے ہیں. وہ لفظ جب نسبت بدل دیتے ہیں تو ان کے معنی بدل جاتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. اگر خلیل عام بندے کے ساتھ ہو تو اس کے معنی اور ہیں، اور اگر خلیل جناب ابراہیم کے ساتھ ہو، آپ غور نہیں فرما رہے. اگر خلیل عام بندے کے ساتھ ہو تو اس کے معنی اور ہیں، اگر خلیل جناب ابراہیم کے ساتھ ہو تو اس کے معنی اور ہیں. حبیب نام بندے بھی رکھ لیتے ہیں، اس کے معنی اور ہیں. اور اگر حبیب اللہ کہا جائے تو اس کے معنی اور ہیں. اور پھر میرے بچوں کو، میرے عزیزوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ قرآن میں تو اللہ نے نہیں کہا نا کہ آپ میرے حبیب ہیں. یہ بتایا کس نے کہ مصطفیٰ اللہ کے حبیب ہیں؟ سن لیں دعوت ضلع شیرہ میں جو 10 سال کے ظاہراً 10 سال کے علی کا خطبہ ہے نا، اس میں ایک فکرہ ہے کہ مکہ والوں میں اس کی حمایت کر رہا ہوں جسے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے. متوجہ ہیں آپ؟ صلوات پڑھیں بلند آواز. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. اچھا چلیں، یہاں جو افراد بیٹھے ہیں، جو حضرات بیٹھے ہیں، جو مرد بیٹھے ہیں، یہ رجال ہیں نا؟ بولیں تھوڑا سا، بولیں تو صحیح نا. کوئی خطرہ ہے؟ رجال. بچے بھی اگر مذکر ہیں تو رجال ہی کہلائیں گے، وہ رجل کے ہی آئیں گے. طفل کہہ لیں، لیکن اطفال بھی رجال میں ہی آئیں گے. توجہ فرما رہے ہیں؟ آئیں گے تو چونکہ وہ مرد میں ہی آئیں گے. اور اب مرد بھی دو طرح سے ہوتا ہے، ایک بحیثیت جنس، ایک بحیثیت صفت. مرد ہونا صفت بھی ہے، مرد ہونا جنس بھی ہے. جنس کے طور پہ بھی مرد ہوتا ہے، صفت کے طور پہ بھی مرد ہوتا ہے. توجہ فرمائی گا. جو سرکار دو عالم نے خیبر میں فرمایا تھا کہ کل علم اسے دوں گا. نہیں آپ بیدار نہیں ہیں، ذرا بیدار ہو جائیں. وہ بحیثیت جنس نہیں کہا تھا، وہ بحیثیت صفت کہا تھا. صفت کے طور پہ کہ مرد صفت میں ہے. اور یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء،
یہ جنس کے اعتبار سے نہیں ہے. اگر جنس کے اعتبار سے ہوتا تو پھر فرعون آسیہ کا حاکم بن جاتا. نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا. پھر فرعون آسیہ کا حاکم بن جاتا. توجہ فرمائیے گا. یہ ہے صفت کے اعتبار سے. جو صفت میں مرد ہے نا وہ نساء کا حاکم ہے. جو صفاتی طور پہ مرد نہیں ہے نا وہ نساء کا حاکم نہیں ہے، وہ ان سے قوی نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا. جو صفاتی طور پر رجل ہے، اور صفاتی طور پر رجل تلاش کریں تو میں قرآن سے ایک آیت پڑھتا ہوں جس میں ان رجال کا ذکر ہے جن کی صفت ہے رجل ہونا. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ. مومنین میں سے مرد ہیں جنہوں نے اللہ کے وعدے نبھائے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. ان میں سے کچھ وعدے نبھا چکے ہیں، کچھ ابھی انتظار میں ہیں. یہ رجال ہیں. ان رجال میں سے 11واں رجل ہے جو بھائی توجہ، ان رجال میں سے 11واں رجل ہے جو میرے مولا عسکری بادشاہ ہیں. وہ مولا فرما رہے ہیں کہ ہم 11 کائنات پہ حجت ہیں، ہماری دادی ہم پر حجت ہے. اگر آپ متوجہ ہیں تو آپ لطف لیں گے. ہم 11 کائنات پر حجت ہے، ہماری دادی ہم پر حجت ہے. توجہ فرمائیں. یہ صفاتی رجل ہیں. اچھا چلیں نساء کی بات ہے تو نساء کی بات کرتے ہوئے ایک بات اور کہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے واصطفیٰ کے علی النساء العالمین. ایک ایک بندے کی توجہ کی مجھے ضرورت ہے. یہ خطاب کس کے لیے؟ جناب مریم سلام اللہ علیہا کے لیے. اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ کے، میں نے آپ کو مصطفیٰ کر لیا ہے. اس کا مطلب ہے ہیں وہ نساء لیکن ہیں مصطفیٰ. سارے ہلانے سے کیا فائدہ بھائی، بولنا پڑے گا. ہیں وہ نساء. اب میں تو نہیں کہہ رہا نا ان اللہ اصطفیٰ کے. جس کا استفاء ہو وہی مصطفیٰ ہوتا ہے نا. جس کا استفاء ہو وہی مصطفیٰ ہوتا ہے. جزوی مصطفیٰ ہونا اور ہے، مطلقاً مصطفیٰ ہونا اور ہے. مطلقاً مصطفیٰ تو حسنین کے نانا ہے. نہیں، آپ غور نہیں فرما رہے. مطلقاً مصطفیٰ تو حسنین کے نانا ہے، لیکن وہاں مصطفیٰ جناب مریم ہے. اور اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرہ کی، کہ ہم نے آپ کو چنا ہے اور ہم نے آپ کو پاک رکھا ہے. واصطفیٰ کے علی النساء العالمین، اور ہم نے آپ کو عالمین کی نساء پر چنا ہے. میں خاموش چہرے بھی دیکھ رہا ہوں، غور بھی کر رہا ہوں. ہم نے آپ کو عالمین کی نساء پر چنا ہے. عالمین کی نساء پر چنی ہوئی ہیں بی بی مریم. ندیم بھائی اس کا مطلب ہے ساری نساء سے افضل ہو گئی نا بی بی مریم. تو یہ جو نساء ساری نساء سے افضل ہے، یعنی جس کی پاکیزگی کا سارے دم بھرتے تھے، جو رہتی بھی مسجد میں تھی، اپنے گھر نہیں رہتی تھی. اس کا اپنا گھر اللہ کا گھر تھا. اللہ کے گھر وہ رہتی تھی، وہیں رہتی تھی، کھاتی بھی وہیں تھی، اگر سوتی تھی تو وہیں سوتی تھی. ویسے مجھے خبر نہیں ہے، اگر سوتی تھی تو وہیں سوتی تھی جہاں نماز پڑھتی تھی. یعنی جس کا سونا اور عبادت کرنا سبھی مسجد میں تھا. توجہ فرما رہے ہیں. ویسے اگر غور فرما لینا علماء بھی، مولوی صاحبان بھی، تو یہ مولا کا فرمان ہے، شریعت کا فیصلہ ہے کہ مسجد میں سونا منع ہے. آپ مسجد میں نہیں سو سکتے. آپ کے لیے مسجد میں سونا منع ہے، مریم کے لیے مسجد میں سونا حکم ہے. ذرا غور فرمائیں. مسجد میں سونا حکم ہے مریم کے لیے. بی بی مریم کے لیے حکم ہے کہ آپ نے مسجد میں
سونا ہے. اب میں مسجد پہ ذرا رک جاؤں کہ یہ مسجد کیا ہے. یہ اینٹوں کی دیواریں بنا کے، چھت ڈال کے، ایک محراب نما شکل نکال کے، قبلہ کا تعین کر کے، مینار بنا کے، آپ اسے مسجد کہتے ہیں نا؟ کہتے ہیں مسجد، کہتے ہیں نا بھائی، سارے مسجد ہی کہتے ہیں. تو مدینہ میں ایک مسجد بنی تھی، مسجد بنی تھی، اللہ نے فرمایا تھا اسے گرا دو. حالانکہ بڑا آسان تھا کہ اللہ اپنے حبیب سے کہتا کہ آپ کے پاس طاقت ہے، جائیں انہیں نکالیے اور اس پہ قبضہ کر لیں. نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، اس پہ قبضہ کر لیں، اب آپ وہاں نماز پڑھیں. توجہ فرمائیے گا، مسجد کی تعریف بتا رہا ہوں. فرمایا نہیں، اسے گرا دو. تو یا اللہ تیرا گھر ہے. فرمایا نہیں، جس میں مصطفیٰ کے خلاف باتیں ہوں وہ میرا گھر نہیں ہے. آپ جیئیں، سلامت رہیں. جتنا بھی آپ بول سکیں، جس میں مصطفیٰ کے خلاف باتیں ہو گئی، نہ صرف کہ یہ میرا گھر نہیں ہے، اسے اس عنوان سے کھڑا بھی نہیں رہنا چاہیے. یہ مسجد کی تعریف ہے. تو جس کی وجہ سے مسجد بنے وہ ذات رسول ہے. توجہ فرمائیے گا، رسول کی وجہ سے ہی کعبہ قبلہ بنا ہے. آج کل تو قبلہ کی باتیں بڑی ہو رہی ہیں نا، کہ قبلہ اول کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو قبلہ اول کا بھی تو آپ کو رسول نہیں بتایا نا کہ یہ قبلہ اول ہے. اور یہ جس قبلہ کی طرف آپ رخ کر رہے ہیں یہ بھی تو رضائے مصطفیٰ ہے نا. رسول کا رخ پھرا تھا تو پھر یہ قبلہ بنا نا. اور قرآن نے کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ہم اسے قبلہ بنا دیں گے جس پہ تو راضی ہے. رسول راضی ہیں تو یہ قبلہ ہے نا. جس پر رسول راضی نہ وہ مسجد نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے بیت المقدس پہ پہلے رسول راضی تھے تو وہاں مریم کو سونے کی اجازت تھی کہ آپ یہاں سو سکتی ہیں. جس کی اجازت سے مریم مسجد میں سو سکتی ہے، جو اس کی جگہ پہ سوئے اسے علی کہتے ہیں. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، میں کچھ کہہ گیا ہوں آپ سے. جو اس کی جگہ پہ سوئے. توجہ فرما رہے ہیں. اور اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں، مالک الملک ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو عالمین کی نصاب پر چنا ہے. کس پر جی؟ عالمین کی نصاب پر چنی ہوئی نساء. ساری آبادی احترام بھی کرتی تھی. وہ رہتی مسجد میں تھی، عبادت میں رہتی تھی، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتی تھی، فرشتوں سے باتیں کرتی تھی. کیا کرتی تھی؟ فرشتوں سے باتیں کرتی تھی، لیکن لقب محدثہ نہیں. نہیں، پیچھے رہ گئے ہیں آپ. بی بی مریم فرشتوں سے باتیں کرتی ہے لیکن محدثہ نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا، محدثہ کون ہے؟ محدثہ وہ ہے جو بغیر فرشتے کے اللہ سے باتیں کرے. تھوڑے بندے بولے ہو، تھوڑے ہاتھ اٹھیں. جو بغیر فرشتے کے اللہ سے باتیں کرے وہ محدثہ ہے. بی بی مریم کا لقب محدثہ نہیں. رہتی مسجد میں تھی، فرشتوں سے باتیں کرتی تھی، کھانے فرشتے لے کے آتے تھے، پھل بھی آتے تھے. توجہ فرمائیے گا، یعنی کھانا کھانے کے لیے بھی باہر. توجہ فرمائیے، نہ انہوں نے کھانا کھانے باہر جانا. پوری توجہ، غور فرمائیے گا. نہ انہوں نے کھانا کھانے باہر جانا ہے، نہ باہر کا کھانا وہاں اندر جانا ہے، نہ ان کے گھر کا کھانا باہر آنا ہے. فرشتوں نے کھانا دے کر جانا ہے. بھائی توجہ. ہاں ایک بات ہے کہ مریم کے گھر کا کھانا باہر نہیں جاتا تھا، بطول کے گھر کا کھانا اندر جاتا تھا. آپ نے غور نہیں فرمایا، ذرا غور فرمائیے. بطول کے گھر کا کھانا اندر جاتا تھا. توجہ فرمائیے گا. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس چیز کی پکی ہوئی روٹیاں تھی، کیسے پکائی گئی تھی. ویسے فرشتے روٹی کھاتے ہیں؟ فرشتے لے گئے. توجہ فرمائیے گا، فرشتے روٹیاں لے گئے ہیں، کھاتے نہیں فرشتے. جو اناج کھائے وہ تو ملت مسلمہ مان گئی ہے. وہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب آدم نے اناج کھایا تو وہ جنت سے آ گئے ہیں زمین پر. اناج کھانے والے تو جنت میں نہیں رہتے نا. تو فرشتوں کا رزق کیا ہے؟
فرشتوں کا رزق ہی اللہ کا ذکر ہے، تو پھر مجھے کہنے دو کہ بطول کے گھر میں پکنے والے رزق کو بھی اللہ کا ذکر کہتے ہیں۔ تھوڑا بیدار رہیے گا، سیدہ کے گھر میں پکنے والے رزق کو بھی اللہ کا ذکر کہتے ہیں۔ چلیں، جناب مریم سلام اللہ علیہا عالمین کی نساء پر چنی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ بولو، چنی ہوئی ہیں نا، یعنی افضل ترین نساء ہیں، ساری بستی احترام کرتی ہے، عزت کرتی ہے۔ اور وہ بی بی مریم جب ان کے پاس جناب جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ میں آپ کو بیٹے کی بشارت دیتا ہوں، میں آپ کو بیٹے کی بشارت دیتا ہوں۔ توجہ، یہ فرق ہے نا، ذرا دنیا سمجھ لے۔ جسے جبرائیل آ کے بشارت دینا انہیں کہتے ہیں مریم، اور جنہیں جبرائیل آ کے مبارک دینا، بات آہستہ بھی کی جائے تو بڑی بات تو بڑی ہوتی ہے نا۔ وہاں جبرائیل نے بشارت دی ہے، یہاں جبرائیل نے مبارک دی ہے۔ جبرائیل آئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور علیہ السلام نے سلام اللہ علیہا سے بات کی، علیہ السلام نے سلام اللہ علیہا سے بات کی اور انہیں کہا کہ آپ کے ہاں بیٹا ہو۔ تو بی بی مریم نے کہا انا یکون لی ولد، میرے بیٹا ہوگا، ولم یمسسنی بشر۔ اب ذرا سارے جاگیں، علی بھائی تو میں فکرہ کہہ دوں۔ چلیں، یہ ڈائلاگ، یہ کلمہ، یہ گفتگو میان جبرائیل اور بی بی مریم ہے نا، توجہ، تو وہاں جو اندر ہوا تھا وہ اللہ نے شائع کر دی۔ نہیں، آپ غور نہیں فرما رہے۔ وہاں جو باتیں بابا جی اندر ہوئی ہیں وہ اللہ نے شائع کر دی، قرآن میں نازل کر دی کہ سارے پڑھیں کہ جبرائیل نے کیا کہا، بی بی مریم نے کیا کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ بی بی مریم کی توہین نہیں چاہتا، کچھ بتانا چاہتا ہے۔ بی بی مریم نے جب کہا کہ انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ مجھے بشر نے چھوا نہیں تو میرے گھر بیٹا کیسے ہوگا، اللہ صرف سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ جب حجت نے آنا ہو تو پھر بشر کے چھونے کی ضرورت۔ ہاتھ اٹھا کے ذرا تائید کر دینا، جب حجت نے آنا ہے۔ یہ اللہ نے جو مکالمہ ہوا ہے، اور یہ مکالمہ تھا کس کے درمیان؟ وہ فرشتہ ہے جو کسی اور کو نظر آتا ہی نہیں ہے۔ بی بی مریم رہتی ہیں اندر، یعنی انتہائی اندر کی بات۔ اور بی بی مریم کو جناب جبرائیل نے کہا کہ میں پیغمبر تھا، میں نے بتا دیا آپ کو بیٹا ہے۔ اور پھر دوسری مرتبہ پھر آ گئے، پہلے بتانے آئے پھر اٹھانے آئے۔ پہلے بتانے آئے کہ بیٹا آئے گا، پھر جب بیٹے کے آنے کا وقت ہوا تو پھر اٹھانے آ گئے۔ فرمایا اٹھیے، یہاں سے اٹھیے اور چلیے۔ کہاں؟ مسجد سے باہر چلیے، اب عیسیٰ نے آنا ہے۔ تو بی بی چلی گئی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں بات نصاب پہ کروں گا۔ بی بی تشریف لے گئی، باہر لے گئی، ویرانے میں چلی گئی، نہ کوئی نہیں دیکھنے والا، وہاں چلی۔ تو جناب عیسیٰ تشریف لے آئے، اور جناب عیسیٰ تشریف لائے تو بی بی نے، بطول بی بی نے، سلام اللہ علیہ بی بی نے، چنی ہوئی نساء نے، عالمین کی نساء پر چنی ہوئی نساء نے اللہ سے کہا اللہ مجھے بھوک لگی۔ توجہ، اللہ سے کہہ رہی مجھے بھوک لگی، تو فوراً کھجور کا درخت اگا۔ یہ بچوں کو لیے میں سمجھا رہا ہوں، فوراً کھجور کا درخت اگا، وہ بڑا ہو گیا، اس پہ کھجوریں لگ گئیں، اس پہ کھجوریں پک گئیں۔ اور پھر مریم سے کہا اٹھو، اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، کھجوریں گریں گی، اٹھا کے کھاؤ۔ اچھا، جو اگا سکتا ہے، جو پکا سکتا ہے، وہ اتروا کے کھلا نہیں سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ حوریں بیچ دیتا نہیں، فرمایا ہلاؤ خود، اور جو گر جائیں وہ اٹھا کے کھاؤ۔ وہ بی بی نے اٹھا کے کھا لی، وہ کھجوریں کھا لی۔ جب کھجوریں کھا لی تو پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب
آپ کا روزہ ہے، آپ کا، اور روزہ کس کا ہے؟ چپ کا. ہاں جی توجہ. جیسے ویسے تو آپ روزے کا ترجمہ انگریزی میں فاسٹنگ کر لیتے ہیں نا، اس کا ترجمہ مجھے انگریزی میں کر کے دکھا. اس کو آپ فاسٹنگ نہیں کہہ سکتے بھائی، آپ نے خاموش رہنا، بولنا نہیں ہے. بھائی دیکھیں کمال قدرت دیکھیے کہ بغیر باپ کے بیٹا دے کے چپ کروا دی. غور فرمائیں گے آپ تو لطف آئے گا آپ کو. بغیر باپ کے بیٹا دے کے چپ کروا. چپ کیوں کروایا؟ چپ اس لیے کروایا کہ خود نہ دلیلیں دینا، دلیلیں اپنی طہارت پہ خود نہ دینا. بغیر باپ کے تو ہم نے دیا ہے نا، تو ہم ہی بتائیں گے. یعنی بی بی کو کٹہرے میں کھڑا کرنا مقصود نہیں تھا. ہوئے ہوئے بیٹا مل گیا اور حکم ہوا کہ اسے کپڑے میں لپیٹ کے چادر میں چھپاؤ، اور آپ مسجد میں نہیں جاؤ، آپ بستی کی طرف جاؤ. آپ انہیں لے کے بستی کی طرف جاؤ. اور جناب مریم بغیر باپ کے ملا ہوا بیٹا چادر میں چھپا کے بستی کی طرف چل پڑی. تو ایک یہودی عالم تھا، پڑھا لکھا یہودی تھا، ان پڑھ یہودی نہیں، پڑھا لکھا یہودی. توجہ. اس نے دیکھا کہ بی بی مریم کی چادر ابھری ہوئی. وہ اپنی دانست میں یہ سمجھا کہ چونکہ بی بی مریم کے لیے جنت کے کھانے آتے ہیں، تو من و سلوا کے یہودی ویسے بھی بڑے شوقین تھے. تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی کھانا بچ گیا ہو تو مریم لے کے مسجد سے نکل آئی ہو. تو قریب آ کے کہنے لگا یہ چادر میں کیا ہے؟ توجہ. سوال کر دیا اس نے، اور ادھر روزہ ہے چپ کا. توجہ فرمائیے گا، ادھر روزہ ہے چپ کا. بی بی مریم سے جب اس نے پوچھا چادر میں کیا، تو بی بی نے چادر ہٹا دی. چادر ہٹائی تو اس نے دیکھا کہ بچہ ہے، نوزائیدہ بالکل چھوٹا سا بچہ ہے. اس نے پوچھا کس کا ہے؟ اس نے اشارے سے نہیں پوچھا، اس نے بول کے پوچھا کس کا ہے؟ بی بی کا روزہ چپ کا ہے. بی بی نے اشارہ کیا اپنی طرف کہ میرا ہے. تو اس نے شور مچا دیا. جب بی بی مریم پہ اس نے شور چیخا وہ کہ نہ تیری ماں ایسی تھی، اور سارے یہودی اکٹھے کر لیے، سب اکٹھے ہو کر سبھی کہہ رہے تھے نہ تیری ماں ایسی تھی، نہ تیرا باپ ایسا تھا، کہ بچہ کہاں سے آیا. بھائی توجہ، نیاز حسین جاکنا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ بھی یہودیوں سے کروا دیا کہ جس کی آغوش میں اللہ کی حجت نے آنا ہوتا ہے نا، اس کے ماں باپ ایسے ویسے نہیں ہوتے. یہ یہودیوں سے فیصلہ کروا دیا کہ نہ تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا، یہ بچہ کہاں سے آ گیا. تو جناب مریم نے ہے نساء وہ، اور چنی ہوئی نساء ہیں. دیکھ لینا وصطفیٰ کی علن نساء العالمین، عالمین کی نساء پہ چنی ہوئی ہیں. تو بی بی نے کیا کیا؟ فائی اشارت الیہ، بی بی نے اشارہ کر دیا. کس کی طرف؟ وہ جو گود میں پڑا رجل تھا نا. نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا. وہ جو گود میں پڑا رجل تھا اس کی طرف بی بی مریم نے اشارہ کر دیا. عالمین پہ چنی ہوئی نساء کو رجل کی گواہی کی ضرورت پڑ گئی. میں چپ بندوں پہ حیران ہوں. عالمین پہ چنی ہوئی نساء کو رجل کی گواہی کی ضرورت پڑ گئی. اور رجل بولا تو رجل نے کیا کہا کہ میری اماں پاک ہے؟ نہ 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 نہ. انہوں نے اپنی تعریفیں شروع کر دی. جناب عیسیٰ نے اپنی تعریفیں شروع کر دی. کہا انی عبداللہ، وہ پوچھ رہے ہیں ماں کا، وہ کہہ رہے ہیں انی عبداللہ و آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور وہ اپنا نبی بنایا ہے. جیسے یہ کہا نبی بنایا ہے تو انہوں نے معافی مانگ لی. انہوں نے معافی مانگ لی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بطول ماں کے حق میں بیٹے کی گواہی نہ مانے
میری بات سمجھ میں آ گئی صاحب، وہ بطول ماں ہے، بیٹا گواہی دے رہا ہے، اور گواہی جناب عیسیٰ نے دی ہے، اور گواہی دینے والا رجل ہے۔ عالمین پہ چنی ہوئی نساء کو رجل کی گواہی کی ضرورت پڑ گئی، یہ تو ایسے رجل بن جائیں، شرما کے سنیں گے آپ، جو ماتھے سے پسینہ قبلہ جھٹکے تو عیسیٰ جیسے رجل بن جائیں۔ اس کا عیسیٰ کا بھی ایک مثالی رجل ہے، وہ سرکار دو عالم ہے، اور سرکار دو عالم کا بھی ایک پسندیدہ رجل ہے، جسے کہتے ہیں رجلن کرارن غیر فرار، کہ کل اسے علم دوں گا جو فرار نہیں ہو سکتا، جو کرار ہے۔ اب اس رجل کے بھی دو رجلین ہیں، دو رجلین دونوں ہیں حسنین، یعنی مصطفیٰ، علی، حسن، حسین، یہ چار رجل ایک چادر کے نیچے تھے، اور چاروں کو تعارف چاہیے تھا، تو اللہ نے رجال کے نام نہیں لیے، فرمایا ہم فاطمہ۔ اگر بات پہنچ رہی ہے، آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں، بہت آباد رہیں، بہت شاد رہیں، آپ کی سلامتی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ عالمین پہ ندیم بھائی چنی ہوئی نساء ہے، طارق بھائی، عالمین پہ چنی ہوئی نساء رجل کی گواہی چاہیے، تو یہ رجل بناتا کون ہے؟ کیوں سید؟ کون بناتا ہے رجل؟ اللہ بناتا ہے نا۔ تو یہ جس نساء کا میں ذکر کر رہا ہوں نا، اس کی گواہی پہ صرف اللہ کے بنائے ہوئے رجل نہیں بچتے، کبھی کبھی اللہ کو بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا، اللہ کو بھی ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ کو ضرورت کب پڑتی ہے؟ آئیے بتا دیتا ہوں۔ اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جب علم آ جائے اور پھر لوگ پوچھیں کہ دلیل کیا ہے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، توجہ، عیسیٰ کی زبان جنبش میں آ کر جس کی عصمت بچائے اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کے قدم جنبش میں ہوں اور توحید بچ جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ کچھ حضرات بڑے محو سکوت ہیں، وہ اپنی خاموشی برقرار رکھے، لیکن اس سے زیادہ آسان میں نہیں کر سکتا۔ چند قدم اٹھائے اور توحید بچا کے لے، تثلیث کو شکست دے دے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک فکرہ میں نظر کر رہا ہوں صاحبان معرفت کی، جس کے گھر کی کثرت اس کی وحدت کی ضمانت ہو۔ قبلہ میں فکرہ کہوں گا، جس کے گھر کی کثرت اس کی وحدت کی ضمانت ہو، ڈاکٹر صاحب اسے فاطمہ کہتے ہیں، وہ سیدہ ہے۔ اور پھر ہم نہ روئیں جب ایسی سیدہ کہے صبت علیہ مصائب لو انہا علی الایام سرنا لیا لیا، بابا جو مصیبتیں مجھ پہ آئیں وہ سفید دنوں پہ آتی تو وہ کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ تقبل اللہ۔ بابا ناصر شاہ جی مالک الملک آپ کے معاونین کے، آپ کے بیٹوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، حاضرین کی دعائیں میرا مالک مستجاب فرمائے۔ آج جمادی الثانی کا چاند دکھائی دے گا۔ دو راتوں کی مہمان ہے مصطفیٰ کی بیٹی، میں یہاں حاضر ہونے والے عزاداروں کا شکر گزار ہوں
کیا فرما کے گئیں؟ صبت علیہ مصائب لو انہا علی الایام. بابا جو مصیبتیں مجھ پہ آئیں وہ روشن دنوں پہ آتی تو وہ راتوں میں بدل جاتے. وہ کون سی مصیبتیں ہیں؟ بیٹوں کے آنے کے دن پہ مائیں خوش ہوتی، لیکن یہ ایسی ماں ہے جو اپنے بیٹے کے آنے کے دن پہ بھی روئی ہے. میں آپ کو عزاداروں کو ان کا مقام تو نہیں بتا سکتا کہ آپ کا مقام کیا ہے. 3 شعبان آپ جشن مناتے ہیں، ہے نا ایسا؟ دعا کیا کریں جب شہزادی کے لیے آپ کی آنکھ سے آنسو نکلیں تو پھر اس کے ظہور کی دعا کیا کریں جس کے اعتماد پر شہزادی نے مہلت دی ہے. واجب الاحترام سامعین، 3 شعبان ہے، حسین آ گئے کہ میرے مولا رسول نے اٹھایا ان کو، اٹھا کر رسول رو پڑے. جانتی تھی بی بی، لیکن ہمارے لیے اور آپ کے لیے پوچھا بابا کیوں روئے؟ فرمایا آج کے دن پہ نہیں رویا. بابا کس دن پہ روئے ہیں؟ فرمایا اس دن پہ رویا ہوں جس دن آپ کا یہ بیٹا اپنے بھائیوں، بھتیجوں، بیٹوں، ساتھیوں، مہمانوں سمیت فرات کے کنارے پر 3 بار ذبح کیا جائے گا. یا سیدہ، اب اپنا مقام سنیے گا. بابا پھر آپ تو بہت روئیں گے. فرمایا نہیں شہزادی، میں ظاہراً اس وقت موجود نہیں ہوں گا. اچھا بابا پھر علی تو بہت جنگ کریں گے اپنے بیٹے کے لیے. فرمایا نہیں شہزادی، اس وقت ظاہراً علی بھی نہیں ہوں گے. بابا پھر میں بہت گریہ کروں گی. نہیں بیٹا، آپ بھی اس وقت ظاہراً نہیں ہوں گے. بابا جب آپ بھی نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں ہوں گی، علی بھی نہیں ہوں گے، پھر میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ فرمایا میری بچی، میری بیٹی، میری شہزادی، میری بذات اللہ ایک قوم پیدا کرے گا. اس کے بچے، بوڑھے، جوان، مستورات تیرے لال کو روئیں گے. بابا انہوں نے میرے لال کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا؟ فرمایا نہیں شہزادی، دیکھا ہوا نہیں ہوگا، لیکن روئیں گے بہت. عرض کی بابا جب وہ بہت روئیں گے، وہ پوری قوم روئے گی، تو پھر آپ اس قوم کو کیا دیں گے؟ فرمایا میں شفیع روز جزا ہوں، اس وقت تک کسی کی شفاعت نہیں کروں گا جب تک تیرے لال پہ رونے والوں کی نہ کروں. پھر علی آ گئے. جب علی آئے
سارا واقعہ سن کے علی بھی روئے. شہزادی نے پوچھ لیا یا علی آپ میرے لال پہ رونے والوں کو کیا دیں گے؟ فرمایا سیدہ میں ساقی کوثر ہوں، اس وقت تک میرے بچے بھی کوثر نہیں پئیں گے جب تک تیرے لال پہ رونے والے نہ پی لیں. کریا کی آوازیں ذرا بلند کریں تو میں کہوں. رسول پاک آواز دے کے کہتے سیدہ مجھ سے بھی پوچھ لیا، علی سے بھی پوچھ لیا، یہ بتاؤ کہ آپ اپنے لال کے رونے والوں کو کیا دیں گی؟ آواز دے کے کہتی بابا میں سر کے بال کھول کے عرش کے نیچے کھڑی ہو جاؤں، اللہ مجھے کہے گا جنت میں جا، میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے لال پہ آخری رونے والا بھی. اور رونے والوں یہ جو شہزادی فرما رہی ہے نا، جو مصائب مجھ پہ آئے وہ مصائب ایک دن کے نہیں ہیں. میں وصیت میں سے ایک فقرہ پڑھتا ہوں. شہزادی فرما رہی ہیں یا علی میرا حسن بڑا نازک ہے. یا علی میرا حسن بڑا نازک ہے. یا علی میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی. مخدومہ عالمین آپ کو آباد رکھے. یہ شہزادی فرما رہی ہے جسے نازک کہا اس کے جنازے میں تیر لگ گئے. جسے پیاس بہت لگتی ہے. بس میں انتظار نہ کرواؤں. ہاں اہتمام کیجئے گا، یہ شوق کے دن ہے، خوشی کے دن نہیں ہے. شہزادی کے بچے 2 دن کے بعد ماں کے جنازے کے پاس بیٹھے ہوں گے. اور شہزادی کے مصائب میں آپ ذاکرین سے سنتے ہیں کہ بغداد تھا، پل پہ جنازہ تھا، ایک کالے برقے والی بی بی تھی. کس بیٹے کے جنازے پہ شہزادی نہیں پہنچی؟ یہاں شہزادی مستورات میں تشریف فرما نہیں ہے. میرے محترم سننے والوں، بندے اپنے کام مکمل کر کے آتے ہیں. مصطفیٰ کی بیٹی یہی کام کرتی ہے. ادھر ناصر شاہ جی نے مصلی اعضاء کا بچھایا، ادھر شہزادی آ کے بیٹھ گئی. بہت پیار کرتی تھی شہزادی اپنے لال حسین سے. آخری بار جب حسین خیمے سے رخصت ہونے لگے نا تو سیدہ زینب نے بھیا سے کہا تھا بھیا اگر اجازت دیں تو میں اماں کی وصیت پوری کر لوں؟ جی بہن کر لیں. فرمایا ذرا گردن سے کپڑا ہٹاؤ. حسین بادشاہ نے گردن سے کپڑا ہٹایا. پتہ کتنے بوسے لیے بہن نے؟ 13 بوسے لیے. سبحان اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. بلند آواز سے گریہ کرنے والے سلامت رہیں. آپ کی دعائیں 13 بوسے لیے ہیں شہزادی نے. اگلے فقرے پہ شادی پتہ نہیں کون سا بندہ ہے بابا جی جو ماتم میں شریک ہو جائے. اب حسین بادشاہ نے کہا تھا بہن آپ اجازت دے. اشتیاق شاہ جی حسین فرماتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی اماں کی وصیت پوری کر لوں. جی حسین کر لے. حسین فرماتے ہیں بہن ذرا کلائیوں سے کپڑا ہٹا. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی دعائیں یقیناً مستجاب ہوں گی. بہت روئے آپ، اور ویسے بھی رونے کے دن ہیں. فضائل بھی تمہید میں پڑھا جاتا ہے تاکہ گریے میں اضافہ ہو جائے، آپ کی آوازیں زیادہ بلند ہو جائیں. یہی رونا آپ کو نصیب ہو، کسی اور غم میں نہ رونا پڑے. عزادارو سنو گے، وہ جسے بہت پیار کرتی تھی نا اسے نہر بھی کیا گیا. سن لیں، اسے نہر بھی کیا گیا، اسے ضربیں بھی ماری گئیں، اسے ذبح بھی کیا گیا. نہر کرنا اور ہوتا ہے،
ضربے مارنا اور ہے، ذبح کرنا اور ہے۔ تینوں طریقوں سے حسین کو شہید کیا گیا ہے۔ جن کو سمجھ نہیں آئی نا نہر کرنا کیا ہے انہیں سمجھا دوں۔ یہ جو حلال چوپائے ہیں نا عام، مثلاً گوسفند ہے، بکری ہے، گائے ہے، انہیں نہر نہیں کیا جاتا، انہیں ذبح کیا جاتا ہے۔ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ پتہ ہے نہر کیسے کیا جاتا ہے؟ کھڑے ہو کے اسے نیزہ مارا جاتا ہے۔ کھڑے ہو کے اسے نیزہ مارا جاتا ہے۔ سنیں گے حسین بادشاہ کو پہلا نیزہ کب لگا تھا؟ بتاؤں؟ جب ماں نے زخمی پسلیوں سے ہاتھ اٹھا کے حسین سے کہا تھا نا بچپن کا وعدہ وفا کر، حسین نیام میں تلوار رکھ رہے تھے کہ زجر بن قیس حرام زادے نے پہلا نیزہ حسین کی پسلیوں میں۔ شرمائے نہیں، شرمائے نہیں، آوازیں بلند رکھیں۔ یہ ادا خانہ ہے، ادا خانہ سے گریا کی آوازیں اچھی لگتی۔ پھر سنان ابن انس لعین نے میرے مولا کی گردن میں نیزہ مارا تھا، اسے نہر کرنا کہتے ہیں۔ شمر نے پہلے 13 ضربیں، میں تفصیل سے نہیں پڑھوں گا، ضامن بھائی نہیں پڑھ سکتا تفصیل سے، 13 ضربیں ماری ہیں۔ کتنی؟ 13 ضربیں ماری ہیں۔ بہن نے 70 قدم پہ گنی ہے، بیٹی نے بالکل پاس کھڑے ہو کے گنی ہے۔ 13 ضربیں ماری ہیں، اور ضربیں مارنے کے بعد مجھے معاف کر دینا، شمر لعین اس نے دیکھا کہ میں جہاں حسین کو ضربے مار رہا ہوں نا یہ زمین بہت نیچے ہے، بہن کو نظر نہیں آ رہا۔ کریں گے ماتم، بہن کو دکھائی نہیں دے رہا۔ پھر شمر حسین کو وہاں لے آیا، میں لفظ نہیں کہوں گا، اشارہ بھی نہیں کروں گا، یہ اٹھا کے لایا، سینے سے لگا کے لایا، بس اتنا کہتا ہوں کہ لاتے ہوئے شبیر کے بال ٹوٹ گئے تھے۔ جو بندے ماتم کر سکتے ہیں وہ کر لیں ماتم۔ پھر اس نے میرے مولا حسین کو ذبح کیا۔ بس آخری فکرہ کہہ رہا ہوں، زیادہ انتظار نہیں کروا سکتا، جو رو سکتے ہیں وہ رو لیں۔ میں نے ابھی ساری روایتیں پڑھی ہیں، ساری روایتیں پڑھی ہیں، ساری روایتیں پڑھی ہیں۔ میرے مولا رضا بادشاہ روایت فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں جب ان کے ہاتھ تھک گئے نا، اگلا میں لفظ کہوں گا مولا میں نہیں کہہ سکتا، آپ خود سمجھ جائیں، پھر کیسے کیسے میرے مولا حسین کو مارا گیا۔ اب سیدہ زینب روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں جب سارے شہید ہو گئے، میرا بھیا شہید ہو گیا، پھر 70 گھوڑے لائے گئے، انہیں نئی نالیں لگوائی گئی، جنہیں نالوں کی سمجھ نہیں انہیں نئی کھریاں لگوائی گئی، اس پہ سوار بیٹھ گئے۔ سیدہ فرماتی میں بڑا قریب کھڑی تھی، پتہ نہیں کون سا بندہ جو ہائے کر کے نہ روئے، یہ سیدہ کے مصائب ہیں۔ شہزادی فرماتی میں بڑا قریب کھڑی تھی جب پہلے گھوڑے کا پہلا سم میرے بھائی کے سینے پہ آیا، میں نے زندگی میں دوسری بار پسلی ٹوٹنے کی آواز سنی۔ سیدہ پہلی بار کب سنی؟ فرمایا جب کسی نے میری ماں کو تازیانہ مارا تھا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ۔ متوجہ وزیر، السلام علیکم یا نبی اللہ۔ جہاں حق وہاں ہم، جہاں حق وہاں